بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انٹر پارٹ 1 انگلش کے سبجیکٹ کے چیپٹر نمبر 5 پہ بات کریں گے، جس کا نام ہے دا پیس آف سٹرنگ، یعنی رسی کا ٹکڑا۔ اس چیپٹر کو لکھنے والے کا نام ہے گائے ڈی موپسنٹ، اور یہ کہانی جو ہے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں بلا جواز، بغیر تحقیق کے اور بغیر تفتیش کے کسی کے اوپر جھوٹ کے جیسی تہمت جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے۔ اس کے بعض اوقات انتہائی تباہ کن خطرات جو ہیں، جو اس کے اثرات جو ہیں یا اس کے نتائج جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حساس دل لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے میں بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ حساس دل لوگوں کے ساتھ جب ہم مذاق کرتے ہیں تو بعض اوقات ہماری یہی ہنسی مذاق جو ہے ان کو موت کی طرف بھی دھکیل دیتی ہے۔ یہ ہے اس کہانی کا سبق۔ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایکچولی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ خرید و فروخت کا بازار گرم ہے، اور تمام بیوپاری بزنس مین اپنے آپ کو ایک بہت بڑے ہال میں اکٹھا کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، جس میں مختلف قسم کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں ان کو۔ وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں پیسوں کا، اور اس کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں پارٹی کا۔ ابھی وہ تمام کھانا پینے کا سلسلہ شروع ہی کرتے ہیں کہ ایک منادی، یعنی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ آج صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان میں سڑک کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا، یعنی کالے رنگ کا ایک بٹوا گم ہوا ہے۔ اس کے اندر 500 شلنگ یعنی سکے ہیں، اور اس کے اندر کچھ ضروری کاغذات تھے۔ تو اگر وہ کسی کو ملے تو وہ اسی ہال میں، جس میں تمام بیوپاری یعنی بزنس مین بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہ اس ہال کے کیئر ٹیکر یعنی اس کو مینج کرنے والے کے حوالے وہ بٹوا کرے، اور 20 شیلنگ یعنی اس میں سے 20 سکوں کا انعام بھی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، ابھی یہ اعلان سننے کے بعد تمام کھانا شروع کر دیتے ہیں بیوپاری بزنس مین، اور اسی دوران ایک پولیس کا آفیسر آتا ہے، سٹیج پہ چڑھتا ہے، اسپیکر میں اعلان کرتا ہے کہ کیا مسٹر ہیوبرٹ نام کا کوئی شخص یہاں موجود ہے؟ تو مسٹر ہیوبرٹ دور کھڑا جو ہے وہ ایک نکر سے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے کہ جی میں مسٹر ہیوبرٹ ہوں۔ پولیس والا اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جی آپ میرے ساتھ برائے مہربانی جو ہے، مسٹر ہیوبرٹ ایک بوڑھا آدمی ہے، اور اسے کہتا ہے برائے مہربانی آپ میرے ساتھ میئر صاحب کے آفس میں چلیں، آپ سے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ وہ اس کو لے کے میئر صاحب کے آفس میں چلے جاتے ہیں۔ تو میئر صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ مسٹر ہیوبرٹ، جو بٹوا سڑک پہ گم ہوا ہے اس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ بٹوا تم نے اٹھایا ہے، اور تمہیں مسٹر جیمز نامی شخص نے دیکھا ہے اس بٹوے کو اٹھاتے ہوئے۔ مسٹر ہیوبرٹ تو پہلے حیران ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے تو ایسا کوئی بٹوا نہیں اٹھایا۔ تو میئر اسے کہتا ہے کہ تمہیں بٹوا اٹھاتے دیکھا گیا ہے۔ اس آدمی کو بلایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو بٹوا اٹھاتے دیکھا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ کہتا ہے دیکھیں مجھے اپنی عزت کی قسم ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ بوڑھا آدمی بیسیکلی بڑا حساس دل انسان ہے، اور جھوٹ کی تہمت اس پہ لگائی جا رہی ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی میں نے تو ایک رسی کا ٹکڑا وہاں سے اٹھایا تھا۔ تو جس کا یہ بٹوا گم ہوا تھا، اور جو میئر ہے وہ کہتے ہیں جی اس کی تلاشی لی جائے۔ تو اس کی تلاشی لی جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے میں تلاشی نہیں دوں گا۔ تو مسٹر ہیوبرٹ اپنی جیب سے وہ رسی کا ٹکڑا نکال کے دیتا ہے کہ جی یہ دیکھیں میں نے تو یہ رسی کا ٹکڑا اٹھایا تھا۔ خیر، اس کو پولیس آفیسر کی طرف سے یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ سچ بتا دیں۔ خیر، ہیوبرٹ جو ہے وہ یہ غم، یہ تکلیف، یہ الزام، یہ تہمت اپنے دل کو لگا لیتا ہے، اور بڑا اداس، پریشان اور بیمار حالت میں چلا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ گاؤں کے لوگ جو ہیں اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم نے چوری کی ہے، تم پہ الزام لگا ہے، تم ہی قصوروار ہو، تم اصل بات بتا نہیں رہے۔ خیر، اسی معاملے میں 2-3 دن گزرتے ہیں، تو ایک شخص جو ہے وہ بٹوا لا کے تو میئر صاحب کو واپس کر دیتا ہے، اور میئر صاحب جو ہیں وہ بٹوا آگے جو بٹوے کا مالک ہوتا ہے اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مسٹر ہیوبرٹ مکمل طور پہ بے گناہ شخص تھا، لیکن اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی بغیر تحقیق اور بغیر تفتیش کے۔ خیر، جب وہ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ شہر کا ماحول چھوڑ کے تو اپنے گاؤں واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے دل کو ایسی بات لگتی ہے کہ وہ بستر کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو جب وہ بستر کا ہو کے رہ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ اس کا مذاق اڑانا بند نہیں کرتے۔ خیر، ایونچولی دس ہیپنس کہ وہ بیچارہ فوت ہو جاتا ہے۔ فوت ہونے کے بعد یہ بڑا سنگین معاملہ تھا، تو ایک تباہ کن جو طوفان ہے اللہ کے عذاب کی صورت میں آتا ہے، اور اس پورے کے پورے گاؤں کو بہا کے تو لے جاتا ہے۔
اور جو لوگوں کی ملکیتیں ہوتی ہیں، گھر، ان کے جانور، معاشی، سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اسی گاؤں کے اندر جو ہیوبرٹ کی قبر ہے وہ صحیح و سالم ویسے ہی اسی حالت میں کھڑی ہے، اور اس کی قبر کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اس قبر میں ایک ایسا شخص آرام فرما ہے جو اپنی زندگی میں اپنے اوپر لگنے والی جو تہمت تھی جھوٹ کی، اس کو تو ثابت نہیں کر سکا، لیکن مرنے کے بعد وقت نے، حالات نے اس جھوٹ کی تہمت کو جو کہ غلط تھی اس کے اوپر لگائی گئی، اس کو ثابت کر دیا۔ یہ تھا اس کا مختصر سا نتیجہ اس سٹوری کا۔ تو تہمت جھوٹ کی یا کسی بھی چیز کی کسی انسان پہ لگانے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا ہم یہ غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور حساس دل لوگوں کا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بہت حساس ہوں، چونکہ ٹیچنگ پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں، تو ظاہر ہے حساسیت تو نیچرل ہے نا جی۔ تو کوشش کرنی چاہیے تہمت نہ لگائیں، پہلے تحقیق کریں، تفتیش کریں، اور پھر کسی بات کو اس کے اختتام تک پہنچائیں۔ تو آپ نے ڈیفینیٹلی میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا کہ بہت سے بچوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا لیکن ساتھ بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس نہیں کیا ہوا، اس کو بھی کریں۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے میرا سرمایہ ہیں، میں آپ کے کمنٹ سے اپنی بہت سی اصلاح کرتا ہوں اور ویڈیوز کو بہتر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ چیپٹر میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔